صحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نو ختم نہیں کرتا جتنی جلدی امتی دا پڑھیا درود میرے تے ان دے گناہاں نو ختم کرتا. دوستو بہت بڑا موقع ہے. آقا علیہ السلام کی ذات درود پڑھنا اتنا یعنی جلدی اثر کرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی اتنی جلدی آگ نو ختم کرتا. اور دوسرا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو سون تو پہلے 3 دفعہ میری ذات درود بھیجتا ہے اللہ سارے دن دے گناہ معاف کرتا. اور تیسری حدیث مبارکہ ہے جبریل علیہ السلام فرماندے نے آپ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ نے میں نے اتنی بڑی طاقت دیتی ہے کہ میں ایک پار دے نال پوری دنیا نو ڈھانپ لینا. یعنی اتنی طاقت ہے کہ ایک پار دی ساری کائنات میں چھاں کر دینا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میں اتنی طاقت دیتی ہے اور اتنا میں جاننا کہ پوری کائنات جتنے بھی درخت لگے نے انہاں درختوں کے سارے پتے میں گن سکنا. اور جتنے آسمان کے ستارے نے میں سارے اور جن سمندر کے پانی ہے سارے جن وہ قطرے بن گئے سارے گن سکنا. اے میرے آقا جتنے بھی زمین کے ریت ہے میں سارے ذرے گن سکنا. اے میرے آقا جدوں امتی تہاڈا درود پڑھتا ہے جو اللہ اس امتی اتے رحمتاں دا نزول کرتا ہے یا نبی اللہ وہ میری گنتی کی شمار ہے. میری گنتی شمار ہے. سپیکر والی صحیح کرا دی تو بہتر ہے. بالکل آواز بند کر دی میں ویسے اتنا اچھا بول سکنا پر مہربانی نہ واسطے جو جس طرح پہلے چلتا ہے یا میک بدل دیو تو یا پھر نظام اپنا ٹھیک کر لو ورنہ میں سائڈ سے کر دوں گا. تو میں جو عرض کر رہا سی سمجھا رہی ہوں ساری کہ جبریل فرما رہا ہے حضور کی بارگاہ عرض کر رہا ہے کہ جتنے بھی درخت نے سارے دے پتے میں گن سکنا. سن رہے ہو؟ جتنے بھی درخت نے کائنات جتنے بھی درخت نے میں سارے دے پتے. یار غور سے کرو کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا حساب کا معاملہ ہے. اور جتنے آسمان کے ستارے نے سارے گن سکنا. سمندراں کے جتنا پانی سارے قطرے گن سکنا. جتنی ریت ذرے نے سارے گن سکنا. یا نبی اللہ جیڑا امتی تہاڈے تے درود بھیجدا ہے اللہ اسے اتنی رحمت کا نزول کرتا ہے اتنی رحمت برساندا ہے کہ وہ میری گنتی سے آ سکتا. اور آقا علیہ السلام فرمایا جیڑا امتی میرے تے درود پڑھدا ہے محبت نال عقیدت نال کل قیامت والے دن انہوں میرا قرب حاصل ہوئے. اس واسطے سارے مل کے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی پڑھن دا سر تنی میرا تو نہیں ہے بولنا تھا مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خیر خلق اللہ. حمد و صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام عزیزوں دوستوں بزرگوں ٹائم کافی ہو چکا ہے. جو ٹائم دیتا سی الحمدللہ اور جمع غفیر کی طرح ساڑا ہر معاملے کوئی پتہ ہی نہیں کہ کوئی ٹائم ہے. میں چند دن پہلے ساڑھے علاقے بہت بڑا پنڈ ہے چار چک اتنی دنیا اتنے آئی اتنے علماء کرام آئے نے اتنے نعت خوان برات آئے نے لیکن انہوں نے اتنی پیاری مینجمنٹ سی اتنا پیارا سسٹم سی کہ جو انہوں نے ٹائم دیتا سی کہ ذرا بھی یعنی 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں چلے ہوتا ہے. یہ چیز کو کنٹرول کیا جائے ورنہ اے بہن واسطے تھک جاتے ہیں لوگ. اج جو طاقت نہیں اج جو ہمت نہیں حوصلہ نہیں لوگوں نے گھروں جانا ہے. سمجھ لگی گل لوگوں نے تو اپنے اتنا تو پھر انسان تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایسا پھر وہ پروگرام مس ہو جائے گا. اور آئندہ یاد رکھو کہ کرنا ہے پروگرام تو پھر اپنے ساری سیٹنگ کی جائے ورنہ ایک 40-45 بندے جو نعت خوانی کا سارا سسٹم یہ مطلب لوگوں نے تھکا دے گا معاملہ. اس طرح اچھا نہیں میں اچھا نہیں سمجھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بس
اپنے ایک نظام کو کنٹرول کرو، اگر یہ نظام نہیں چلانا ورنہ میں آواں گا بھی نہیں کرے سمجھے۔ اس واسطے جتنے دوست آئے آئندہ ایسے ہی رکھنا، جو بھی نقیبے محفل وہ بھی غور کریں، اور چند نات خان جن نبی علیہ السلام کی سارے جتنے بھی ہیں یہی کام تو کر رہے ہیں۔ اس واسطے جتنے بھی دوست آئے ہو بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کے گھر سے بیٹھ کے اس کا اور اس کے پیارے حبیب نبی کا ذکر سنے اور سنا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدو بندہ مومن مسجد سے آ جاتا ہے وہ جب تک مسجد سے بیٹھا رہتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جتنے بھی دوست آئے ہو اللہ کے مہمان بیٹھے ہو، یہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، مننا یا نہ مننا الحمدللہ کی کوشش کرے گا جنہ میں طاقت رکھتا ہے اس معاملے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسی اللہ کے مہمان ہیں۔ اج اسی بھائی شمس صاحب دے، بھائی عثمان، بھائی عمر صاحب دے برادران دے اسی مہمان تھا۔ رب کعبہ ذکر اتنا چاہ کیتا نا بچیاں نے، اتنا مزہ آیا، کھانا اپنی جگہ پہ لیکن کم از کم محبت کی کخیر ہے، اتنے پیار نہ ملے نے، اتنا شوق، اتنا محبت، اتنا یعنی انہوں نے ولولہ کہہ لو، جذبہ کہہ لو، تو یقیناً ایک چیز جڑی قابل سی، قابل دید سی۔ بندہ ہو کے پریشانی کم کریں، میرے پریشانی میرے پہلے میں پوچھتا ہے مہربانی کرو، اگر نہیں کرتا تو بند کر دو، میں بدل دو، پریشانی کرو تو میں جو اب میں بدل دوں میں چل رہا مجھے پتا ہے سارا سسٹم کا، کوئی نہ پریشان ہوا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بندہ حقیقت بندہ کمزور ہی ہوتا ہے، انسان کمزور ہی ہے۔ بندہ ہو کے اتنا چاہ کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش جائے، جتنی بھی یعنی حد تک مقدور کوشش کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش جائے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اپنے مہمان کو خوش کیتا اس نے میں محمد کو خوش کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن نے مینوں خوش کیتا انہیں اللہ نے خوش کیتا۔ بندہ اتنا یعنی کام کر سکتا ہے یہ جا کے وہ مالک ہے، ہر چیز سے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو یقیناً اللہ کے ہر طاقت کا مالک ہے، وہ اپنے مہمان کا کتنا پیار کرتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا یعنی اس نظام ہے کہ اس مجلس چاہے بیٹھے ہو، کہ مسجد عام مجلس نہیں۔ الحمدللہ فقیر نے پورا مہینہ ہی یہی درس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا یار ہے پاویں گناہ گار ہے۔ کریم آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا یار ہے پاویں تے رب کعبہ دی سارے سخی بیٹھے سارے ہی۔ الحمدللہ فقیر ثبوت مطلب پوری دلیل نہ گل کر رہے ہیں، عام کے نہیں، جتنے بھی آئے بیٹھے ہو سجے کھبے، علیحدہ گل ہے کہ فرنٹ کسی طرح ستے پے نے، علیحدہ گل ہے لوگ جدو بولتے نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی دوست آئے ہو سارے سخی بیٹھے ہو، کس طرح اس طرح سخی ہو کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، جو موجودہ دور دے یعنی تقاضے کہہ لو یا نظام کہہ لو، کہ آج کے دور اتنا پیسے دی ویلیو نہیں جتنی ٹائم دی ویلیو ہے، جتنی وقت دی ویلیو ہے۔ کہ میں ہر جگہ سے بیان کرنا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کریم آقا دی شانہ تے ورال ورال وہ تو بیان کرنا ہی ہے، کرتے رہاں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھے؟ وہ تو شک والی گل ہی نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یہ تو ساری کرتی کی شامل ہے، میلاد منانا ہے، میلاد منانا ہے، میلاد منانا ہی توحید پرستی ہے، یاد رکھ لینا۔ اصل توحید پرستی ہے ہی میلاد منانا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو پیدا ہویا نہیں، اللہ کسی نے پیدا کیتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے کسی نے پیدا کیتا، بولو نا، یعنی اللہ نے کسی نے بھی پیدا، اللہ نے کسی نے بھی نہیں پیدا کیا، سن دے ہو؟ اور یہی اس کی شان ہے، سن دے؟ اللہ وہ ذات ہے جنہوں کسی نے پیدا کیتا، اور محبوب وہ ذات ہے جنہوں اللہ نے پیدا کیتا۔
یعنی اللہ نے پیدا کیتا اور جس چیز کو پیدا کیتا جائے اس کا بیان کرنا، اس کی ولادت کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے، یہی توحید ہے یار۔ سن رہے ہو؟ تو جو میں عرض کر رہا تھا، اسی لوگ سخیاں کس طرح کہ آج اتنے پیسے دی ویلیو نہیں جنی وقت دی ویلیو ہے، ٹائم دی ویلیو ہے۔ حقیقت ہے بڑے بڑے لوگ نے انہوں نے پوچھو جی اے کام پر کو ٹائم چاہیے، پیسے لے لو، وہ کہنے قبلہ پیسے کی ضرورت نہیں، سڑک ٹائم نہیں۔ انہوں نے حقیقت عرض کر میں ایک مولانا صاحب سارے علاقے بہت بڑی محفل ہوں، انہوں نے میرے واسطے میرے کو ٹائم لینا ہے۔ میں کہا یار میں کسی نے وعدہ کر بیٹھا تو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نہیں دستیاب نہیں، مل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی فلانا بندہ ہے وہ تھوڑا واقف ہے مولانا صاحب، وہ ٹائم دے دیں۔ میں کہا جی انہوں کو ہوا تو میں لے جاؤں۔ میں انہوں نے فون کیا، 40 تو 45 ہزار روپیہ انہوں کا کرایہ سنے، وہ کہتے جی اسی ڈبل ٹو ٹرپل دین تیار ہیں جی من جان۔ میں انہوں نے فون کروایا، انہوں نے میرا فون سنا تو بڑے ہی خوش، حضرت جی میرے تو مقدر جا پہ تھوڑی آواز سن لی، حضرت جی میں بڑا خوش قسمت ہاں، حضور کوئی کم؟ میں کہا جی سارے علاقے کے پروگرام ہو رہے ہیں تو انہوں کی خواہش ہے کہ تسی تشریف لے آؤ۔ انہوں نے کہا حضور ناراض ہونا میرے کو، چوپی کر گئے، اج نے تھوڑے کو بولنے کا ٹائم نہیں نا۔ انہیں بھی سیدھا ہی کہتا میرے کو، میں کہا یار پہلے تو میں بڑی تعریفاں کرتا تھی تو بھی جواب دیتے۔ میں کہا تھی پیسے کوئی کرایہ شرایا، کہنا قبلہ کرایے کی گل ہی نہیں، قبلہ تھوڑے کو کرایہ لینا۔ میں کہا یار تین 40-45 ہزار لوگ سینڈ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، میں تینوں 1.5 لاکھ روپیہ دے رہا۔ انہوں نے کہا حضرت جی اللہ کی قسم ٹائم کا پیسے کا مسئلہ نہیں میرے کو۔ پتہ لگا کہ پیسے کی ویلیو نہیں تے ٹائم کی ویلیو ہے۔ اور تسی سخی کیویں ہو؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے والا سخی ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے والا اللہ کی راہ خرچ کرنے والا بولو تو تہاڈا نام نہیں ملے گا سخی کی گل پیسہ خرچ جڑا اللہ کی راہ پیسہ خرچ کرے یا جس جگہ تے غریباں فقیراں مسکیناں درویشاں کی خدمت کرے وہ سخی ہوندا ہے۔ وہ پیسہ خرچ کرنا یعنی انہاں سخی کا کام ہے۔ اور جو سخاوت کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا یار ہے پاویں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہوں تسی کس طرح سخی ہو؟ وہ میں تینوں ونڈ کر دیتی ہے کہ اتنی پیسے دی ویلیو نہیں جتنی وقت دی۔ تسی جتنے بھی آئے ہو ٹائم نکال کے آئے، اور ٹائم بھی کس واسطے؟ میرے کریم آقا دے میلاد واسطے۔ یعنی ٹائم بھی نکالیا تو نکالیا بھی اعلیٰ ذات کی خاطر، اعلیٰ ذکر کی خاطر۔ یہ چھوٹا جا کام نہیں۔ الحمدللہ فقیر کی بالکل اپنے نظام میں کلیئر کرتا جائے گا، تو آڈا ہونا چھوٹا ہونا نہیں۔ سب تو پہلے کریم آقا نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، جدو روحاں کٹھیاں ہوئیاں، جدو اللہ نے روحاں نو کٹھیاں کیتا، لشکر کٹھے کرتے روحاں دے، سمجھے ہو؟ تو تہاڈی روح بھی ہے اوتھے، بولو نا الارواح جنود مجندہ، جدو انہوں نے ساریاں نو کٹھا کیتا نا روحاں نو، حضور نے فرمایا جیڑیاں روحاں اوتھے کٹھیاں ہوئیاں نزدیک سن، وہ دنیا دے آ کے آپس پیار کرن لگ پئے۔ اس دی روایت نو حضرت عماشر نے بیان کیتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جدو روحاں تے کٹھیاں ہوئیاں اللہ کی بارگاہ، جیڑیاں روحاں تے کٹھیاں ہوئیاں نزدیک سن ایک دوسرے دے، سو گئے ہو؟ وہ دنیا تے آ کے ایک دوسرے نال پیار کرن لگ پئے۔ یعنی تانوں تقریباً سمجھ لگ جانی چاہیے ہے تو بڑے اوکھا، چول کھانا والے بندے کو سمجھ نہیں لگتی، یا لنگر جڑا ہے لوکاں گھر کھانا یہ بڑا اوکھا جا کام ہے۔ یہ تو ساڈا ہی حوصلہ ہے، کھا کے پھر سیدھے ٹرے پھرنے۔ اگر میں بڑی بڑی گل کرتی سمجھنے والے سمجھ گئے ہون گے کہ جڑیاں روحاں اتنے کٹھیاں سن، سنتے ہو الارواح جنود مجندہ جڑی کٹھیاں سن، وہ زمین تے آ کے بھی کٹھیاں ہوئیاں ایک دوسرے نال پیار کرن لگ پئے۔ اج اسی میلاد نال پیار کرنے، میلاد والے دے نال ساڈی روح اتنے کٹھی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
एशिया ताजदार खत्म नबूवत ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਮਾ ਤਨਾਕਰ ਮਿਨਾ ਇਖਤਲਾਫਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਮਿੱਤਲ ਵਾਲੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਜਾਂ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ ਜਦ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸੇ ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗੂੰਗੇ ਡੋਰੇ ਨਾਸੇ ਅਸਲ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਨ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੇ ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪਲੀਤ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ ਵਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला बहुत दरवेश आदमी और अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने उम्मतियां को अपने साहबा को भेजा अगर तुहानू अवैस मिल जाए मेरी उम्मत वास्ते दुआ करन नबी भेज रहा वली कोल ते जाओ अज लोग कहते हैं वलियां को रखिया कि वो बाबा सीधी गल भी नहीं मनने तैयार तो फिर तुम सीधे किस गल दे फरमाया मेरे साहबा अगर ए नहीं ए उमर अगर तुहानू इस बंदा इस नस्ल का इस कद काठ का बंदा मिल जाए तो मेरी उम्मत वास्ते दुआ करो वैसे करनी दरिया के किनारे बैठे ने सब्जी वगैरह जे पत्ते लोग सब्जी साफ करते वो पत्ते खा रहे ने इधरों एक बंदा ज़ियारत वास्ते निकला हरम बिन हयाम वो निकले बंदे ने कुछ यार इस इलाके से सुना वैसे करनी है सुनते तो और अल्लाह का खास बंदा है दरवेश है बड़ा क्लास का इंसान है वो लोग दसते गए निशानदेही करते करके दरिया के किनारे से जो देखा आप सब्जियां के पत्ते धो के ना खा रहे हैं अपनी भूख में मिटा रहे हैं आप पिछों आके हजरत हरम बिन हयाम आप पिछों आ खड़े होकर आप सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या वैसे करा नहीं ना लैके सलाम किया हजरत वैसे करना नहीं पीछे नहीं देखा कौन आया कितों आया केड़ा आया आपने उत्थे बैठे पीछे मुंह नहीं किया जवाब दिता वालेकुम सलाम या हरम बिन हयाम वालेकुम सलाम वो हैरान रह गया कि यार मैं तो पूरा पता सब कुछ ड्रेस